अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी एंड यू वाचिंग क्रॉस फायर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि दहशतगर्द स्वात और वजीरिस्तान से पाकिस्तान का परचम उतारना चाहते हैं और हम उन्हें ये नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ कहते हैं कि हमें दहशतगर्दों के खिलाफ जंग मुकम्मल करनी है। पाकिस्तान का परचम स्वात में किसने लगाया और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग कौन मुकम्मल करेगा? इन दोनों सवालों का जवाब पाकिस्तान की फौज और अवाम। नाज़रीन, ऐसे हालात में कि हमारा मशरकी दुश्मन लुधियाना में आकर जंगी मशकों का आगाज कर रहा है और मगरिब में एक ग्रेट गेम खेली जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं? इस सवाल का नरम तरीन जवाब यह है कि हम हवा में मौलिक हैं। आलमी सियासत में चलने वाली हवा का हर झोंका मुर्गे बादनुमा की तरह हमारी सिमत तब्दील कर देता है। ऐसे मौके पर जहां हमारे दुश्मन तो सामने हैं लेकिन हमारे हदफ हमारी नजरों से ओझल हैं, इन हालात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या कहते हैं, सुन लीजिए। पाकिस्तान ने करप्शन का आपने इंतहा कर दिए, सारी हदें फलांग दिए। हुक्मरानों से हमारी ये अपील है, आप मेहरबानी करके ये सिलसिला बंद कर दो, वरना ये अवाम आपके खिलाफ उठ खड़ी होगी और मैं अवाम के साथ हूंगा इंशाअल्लाह। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान की इन बातों का जवाब भी सुन लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक की सियासत की और नवाज शरीफ साहब ने नफाक की सियासत की। और अगर किसी को यह गुमान है कि इलेक्शन जल्द होंगे तो उसका भी मैं वाज़ेह करता चलूं, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, लेकिन जिनको ये शक है कि हम इलेक्शन जल्दी कराना चाहते हैं, उनको घबराहट है, वो खुदा रहा ये तो जरूर सोचे कि आज क्या इलेक्शन की फिजा है। मियां साहब के खानदान के मुतालिक कोई अगर शुरू करेगी हमारी पार्टी तो उसके लिए हमें कई हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी। ऐसे हालात में कि जब हमें हर सतह से हर डायरेक्शन से इत्तेहाद की ज़रूरत है, हम बिखरते जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज़ वाई, क्यों? इस सवाल का जवाब ही लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी साहब और हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी साहब, आप इसे आगाज़ करूँगी। मियाँ साहब कहते हैं कि बगावत करे अवाम, किसके खिलाफ करे? अब्बासी साहब ये फरमा दीजिए, उसी हुकूमत के खिलाफ कि जिसका साथ आप दे रहे हैं, जिसको संभाल के आप रख रहे हैं पिछले 3 सालों से। देखें, बगावत उस हुकूमत के खिलाफ जो अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर सकी, और ये इल्ज़ाम बड़ा लगता है PMLN पर, क्योंकि हमने हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं किया। जो माजी की सियासत थी उस रवायत से हट कर हमने किसी भी गैर जमहूरी गैर आइनी कुव्वत का साथ नहीं दिया, और वही वजह है कि आज ये हुकूमत कायम है। लेकिन जब हुकूमत वो फैसले करे जो अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ हों, अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हों, तो फिर ये लाजिम होता है उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी आइन के अंदर रहते हुए जो कदम भी उठाया जाए और उसको राय रास्त पर लाया जाए, उसको उठाया जाए। नहीं, मगर अब्बासी साहब, इससे पहले मैं दुरानी साहब की जानिब जाऊँ, बगावत से क्या मुराद है, इसको भी वज़ा कर दीजिए ज़रा। देखें, बगावत का लफ्ज़ ये जो इस्तेमाल किया गया, ये एक पॉलिटिकल फोरम था। उसका मकसद ये था कि हम जो एवोल्यूशनरी जो कुव्वतें हैं, शायद अब उनका वक्त नहीं रहा और एक इनकलाब की ज़रूरत है जिसके ज़रिए जो करप्ट हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की और सलामती की ज़ामन अब नहीं है, तो उनको हटाने की ज़रूरत है। दुरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आप ही मुख्तसर फरमा दीजिए कि आप ही कमीशन क्यों नहीं बनाते? कमीशन कौन कौन सी कमीशनों के मुतालिक बात कर रहे हैं? किन कमीशनों के मुतालिक? आप तो बात के वाक़ये के बाद वाली कमीशन का जिक्र कर रही हूँ। वैसे तो सैलाब वाली भी एक कमीशन थी कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तजवीज़ की, वज़ीर आज़म साहब जाके तस्वीरें खिंचवा लाए, उसके बाद वो कमीशन भी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, उसका कोई जिक्र ही नहीं रहा। तो यानी कि कमीशन से तो वैसे भी आई थिंक शायद आपकी जमात कतराती है, मगर आप क्यों नहीं कमीशन बनाते? किस बात से डर रहे हैं? कोई कमीशन से कोई घबराता नहीं है, कमीशन से तो हर एक खुश हो जाता है। और सवाल ये है मेहर कि इस वक्त इन हालात में जहाँ पर ऐसा वाक़या हो चुका है, जहाँ पर अदालती मामलात इन्वॉल्व हों, और वो अदारे जो कि अमेरिका से लेकर के पूरे अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया के सामने अपना एक रोल भी अदा कर रहे हैं, उन अदारों के मुतालिक एक कमीशन बनाने से पहले तमाम सियासी पार्टियां और तमाम अदालती जो मामलात हैं उनको सबको देखा जाता है। ये एक बहुत जल्दी और जल्दबाजी का मसला तो है नहीं, एबटाबाद का मसला हो चुका। इसके बाद अगर हम बहुत जल्दी में चाहते हैं कि ऐसे मामलात को फिर अगर जिसका नाम हुकूमत ने तजवीज़ की
کہ یہ کمیشن کے لوگ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اس سے بغاوت کرے، تو ہم اپوزیشن کے اس کمیشن کے افراد کے نام کی بغاوت سے اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں ظاہر کے اجلاس شروع ہونے والی ہے، اس میں چودھری نثار صاحب سے مشورہ ہوگا، وہ اپنے پارٹی کی نمائندگی کریں گے، جناب خاقان عباسی صاحب جو نا وہ یہ بھی اس میں ہوں گے، اور نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ ہوگا، اس کے تمام اسحاق ڈار صاحب سے بھی رابطہ ہوگا، چیف وپ صاحب بھی ہوں گے، ان سے ایک مشاورت کے ذریعے سے ایک ایسا راستہ چنا جائے گا کہ جو پاکستان کے عزت اور وقار کے ساتھ ساتھ ایک اندرونی معاملات کو سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، اور وہ ان کو دیکھے کہ اس وقت ملک کی اس بقا اور سلامتی کے لیے کن چیزوں کی ایک نشاندہی ہونی چاہیے جو پوری دنیا کے سامنے آ جائے، اور کن چیزوں کی نشاندہی نہیں ہونی چاہیے اور اندرون خانہ اس کا ہونا چاہیے، اور عدالت جاتی اگر کوئی کوتاہی ہو چکی ہے تو اس کا سزا بھی متعین آئین کے مطابق ہوگا، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں سے دشمن کو خوش کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی حالات میں کمزور کر کے دکھانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کے کہ قائدین کو سوچنا پڑے گا اپنے بہت سارے الفاظ پہ، کہ اس وقت ملک ایسے چیزوں کے لیے متحمل نہیں ہو سکتا۔ بقول آپ نے شروع میں جو کہا کہ کچھ لوگ ابھی بارڈر پہ آ گئے ہیں ہمارے ہمسائے، ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کو ایسی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ ہم اندر سے بھی متحد ہیں، اور یقیناً ریجن میں اگر مجھے اجازت دیجیے دو باتیں دورانی صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ اس واقعے کے فوراً بعد، حقیقت تو یہ کہ اس واقعے کے فوراً بعد ایک اور حملہ بھی ہوا پی این ایس مہران کا، دوسری یہ بات کہ آپ نے اسیوم کر لیا، اور یہ میں عباسی صاحب سے بھی پوچھوں گی، آپ نے اسیوم کر لیا کہ ایک ادارے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ اسمپشن آپ کیوں لے رہے ہیں؟ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب اپنے پرانے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی براڈ اسمپشن، کیا اگر جتنی جلدی یہ کمیشن بنے گی تو آپ کی یہ آرگیومنٹ ہی تو اسٹرینتھن ہوئے گی کہ پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم اندر سے بھی مستحکم ہیں، یونائٹڈ ہیں، ایک ہیں؟ دیکھیں، میں ایک قومی نقطہ نظر سے آپ سے بات کروں گا۔ ضرور لیڈرشپ کا اپنا ایک سوچ اور فکر ہے، اور ہر سیاسی پارٹی کا اپنے الیکشن کو جب 1 سال 2 سال رہ جاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سلوگنز دیا جاتا ہے تاکہ ان کی اپنی سروائیول بھی ہو، کیونکہ اگر ملک کی اقتصادی حالت بہت کمزور ہو تو اس کا مرکزی سطح پر اثر نہیں پڑتا ہے بلکہ صوبائی سطح پر بھی اثر پڑتا ہے، بلکہ گھر گھر اثر پڑتا ہے۔ 10 کروڑ عوام کا پنجاب جو کہ اس وقت میاں صاحب کے اپنے قبضے میں ہے، اور وہ اس کی حالت زار جو کچھ بھی ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کی حالت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو مبرہ کر کے ایک طرف رکھ کر کے اور اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا کہ بالکل سب کے سب قرآن مجید لکھ کر کے الفاظ جہانگیر بادشاہ کی طرح وہ بیچ کر کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کمرشل دنیا ہے اور کمرشل پالیٹکس ہے۔ کمرشل پالیٹکس میں جو اسلحے کا کاروبار ہے وہ دنیا کے آج اس ریجن میں کچھ زیادہ ہے۔ ہم بھی اسلحے کی خریداری کرتے رہتے ہیں، اور ہندوستان بھی آج کل امریکن کے یا عیسائی یا یہودیوں کے کاروبار میں وہ بھی شریک ہو چکا ہے، وہ بھی خریداری میں اسلحے کا زور لگا رہا ہے چین کے خوف سے، یا اس کو چین کاروباری دنیا میں بن چکا ہے۔ اب دیکھیں، اسلحے کی دوڑ میں پاکستان کو بھی نہیں پڑنا چاہیے، انڈیا کو بھی نہیں پڑنا چاہیے، ہمسایہ داری سے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے تعلق داری تمام ہمسایوں سے ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ جو حملہ آوری ہو رہی ہے یہ ہم کسی ہمسائے پر بھی نہیں ڈالتے، ہم اندرون خانہ اگر ایک دوسرے کا کپڑا اتار کر کے چوک پر نہیں، اگر مجھے اجازت دیجیے ون سیکنڈ، کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے اس کمیشن کو ایک دوسرے کو ننگا کرنے سے؟ میں عباسی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، الیکشن کی طرف اشارہ کیا دورانی صاحب نے، یہ اشارہ ابھی اتوار کی رات کو وزیر اعظم صاحب بھی صحافیوں سے ملے، انہوں نے بھی کیا کہ میاں صاحب اور کچھ نہیں، بس الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، اسی ایشو کو اٹھا کے مہم چلا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ان کا تاثر ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی اور حل نہ رہے تو پھر مڈ ٹرم الیکشن بھی ایک سلوشن ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی الیکشن کی بات نہیں کی، لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو اسٹرینگتھ ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں، تو الیکشن فورس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اگر حکومت اپنے وعدوں پر اور جو پارلیمنٹ کا ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا، جوائنٹ ریزولوشن، اس پر عمل درآمد کرے۔ ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، ہم کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات نہیں کر رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ ان مسائل کو حل کریں۔ حکومت بدقسمتی سے
کسی کمپلیسنسی کا شکار ہے. اگر آپ مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے, میاں صاحب ایکٹیو بھی ہیں پورے ملک بھر میں, مختلف جگہوں پہ جا کے تقریریں بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چودھری نثار نے آج پھر کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے این بلاک جو ہے ریزگنیشنز دیں گے. مقصد کیا ہے پھر, ہدف کیا ہے, اچیو کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ریزگنیشن دینے سے کیا ہوگا ویسے عباسی صاحب؟ اگر حکومت جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ ریزولوشن ہے, جو ملک کے مسائل ہیں, ان کو اگر حل نہیں کرے گی, کرنے کی کوشش نہیں کرے گی, تو پھر اس کا تعین کون کرے گا؟ آپ کی تو 3 دن کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی, 2 ہفتے پورے ہو گئے. وہ 21 دن جو کہے تھے کہ رپورٹ اب تک تو آ جانی چاہیے تھی بن کے, تو نہ کمیشن بنی, رپورٹ آنے کی ڈیڈ لائن دے دی تھی. اسی کے اندر جو آپ کا جوائنٹ سیشن ہوا, وہاں پر 11 گھنٹے جب جو لگے ہیں وہ اسی لیے لگے ہیں. وہ 11 گھنٹے کوئی بریفنگ کے لیے نہیں تھے, وہ اسی لیے تھے کہ وہاں نیگوشیشن ہو رہی تھی کہ کس طرح ریزولوشن پاس کیا جائے. اور ہم اس موقف پر قائم رہے کہ جب تک انڈیپینڈنٹ کمیشن اس میں شامل نہیں ہوگا, ہم اس ریزولوشن کے حق میں نہیں ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے باسی صاحب, یہ کہنے کے لیے باتیں تو بڑی خوبصورت لگتی ہیں, 3 سال سے آپ کہتے آ رہے ہیں اور سہارا بھی دیتے آ رہے ہیں اس حکومت کو کہ ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے, مگر میں سمجھ 45 دن کی ڈیڈ لائن بھی ہمیں یاد ہے, تب تو آپ کے پاس آپشن تھی, آپ نے علیحدہ کر دیا پنجاب حکومت سے. اب آپشن کیا ہے اگلی؟ ڈیزالو کرنا اسمبلی کو, جب ریزائن کریں گے استعفے دیں گے؟ دیکھیں بالکل یہ سب آپشن موجود ہیں, ایک ہی آپشن ہے سر, ہمارے پاس ہے. کوئی غیر آئینی آپشنز نہیں ہے, یہ غیر جمہوری آپشنز نہیں ہیں. ہم آئین اور جمہوری اقدار کے اندر رہ کر جو فیصلہ کریں گے, اور اس کا آپ تیار ہیں دورانی صاحب اس آپشن کے لیے, اس واحد آپشن کے لیے کہ ریپ اپ, ٹائم ٹو گو ہوم؟ جی دیکھیں آپ تیار ہیں میں دورانی صاحب سے پوچھ رہی ہوں, آپ اس آپشن کے لیے تیار ہیں جس کو آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایکسرسائز کرے گی مسلم لیگ نون, ریزائن کریں, ڈیزالو ہوئے اسمبلی, لیٹ ہیڈ ٹورڈ مڈ ٹرم الیکشنز؟ دیکھیں ہر دفعہ کیا کہتے ہیں آئی ایس آئی والے کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہر دفعہ ایم آئی والے کسی کو باہر نہیں بھیجیں گے. اس دفعہ نہ کسی کو ہم زخمی ہونے دیں گے, نہ کسی کو شہادت کا درجہ دلا دیں گے. پولیٹیکل گیم ہے, ہم بھی کھیل رہے ہیں اپنے اس پہ, اور وہ بھی کھیلنا چاہتے ہیں. اگر اچھے کھلاڑی کی حیثیت سے کھیلنا چاہتے ہیں, یس وائی ناٹ, لیکن مجھے پتا ہے دورانی صاحب اگر بات ہم سیاست تک ہی رکھیں, سیاست دانوں تک ہی رکھیں تو بہتر ہوگا. اپنی غلطیاں, اپنی کوتاہیاں دوسروں پہ سنیے, میں بتا دوں, یہی تو میں بتا رہا تھا کہ ہر دن کوئی ادارہ کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا. اب اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پولیٹیشنز پالیٹکس کریں گے, ادارے جو ہے نا وہ اپنے اپنے سبجیکٹس پہ جا کر کام کریں گے. جب یہ چیزیں فیصلہ ہو چکی ہیں تو پھر ایسا موومنٹ کو چلانا کہ جو پارلیمنٹ میں جس کی اکثریت آپ کے پاس بھی نہ ہو, اسٹیٹ پاور صرف آپ کے حد میں نہیں ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لاہور ہی فیصلہ کرے گا پورے پاکستان کا, جبکہ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر کوئی شخص اپنے تئی خود آزادی سے موومنٹ بھی نہیں کر سکے. میاں صاحب اگر پورے ملک میں کہیں آزادی سے موومنٹ کر کے تو دکھا دیں, اپنے ایک گاڑی میں بیٹھ کر کے وہ پورے پاکستان میں ایک فلاحی اور یا ایک عوامی لیڈر کی حیثیت سے اکیلے میں اپنی جیپ میں بیٹھ کے ڈرائیو کر کے پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں, اور اس کو 2013 تک بھی نہیں ممکن ہونی دورانی صاحب, 2013 میں میں کہتا ہوں, سنیے, یہی حالت نہ ہم میں سے کوئی ممبر بھی نہیں کر سکتا, صرف میں میاں صاحب کے لیے نہیں کہہ سکتا, میں اپنی پارٹی کا بھی کہہ سکتا ہوں کہ بالکل آپ کے لیڈر تو ایوان صدر سے باہر نہیں نکلتے. یقیناً ہم نہیں نکلتے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم تو اسی چیز کو ایسے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پوزیشن اس وقت انٹرنیشنلی جس ریجن میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس میں سے ہم آزاد پالیٹکس بھی نہیں کر سکے, تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے, مذاکرات کے ذریعے سے, اعتماد سازی کے ذریعے سے, گفت و شنید کے ذریعے سے ایک ایسا راستہ اپنایا جائے کہ جنگجو پاکستان ختم ہو جائے. ایک چیز جنگجو پاکستان کو ایک کاروباری پاکستان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے, ایک سیاسی پاکستان کی حیثیت سے پیش کیا جائے, نہ کہ متعصبانہ انداز میں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کسی بھی نقطہ مذہبی یا کسی یا کیا کہتے ہیں اس کو قبائلی نقطے سے یا کسی ریجنل نقطے سے ہم اپنے آپ کو پیش کریں. ہم اس وقت متحد ہو کر کے امریکنز کو, یہ باتیں دورانی صاحب قطع کلامی ماں, باتیں یہ محض باتیں, صرف باتیں اور کچھ نہیں. آپ یہ یقین جانیے شاید آپ عوام میں باہر نہیں جاتے. 2 مئی کے بعد ایک ہی سوال ہے جو عوام کر رہی ہے, وہ کمیشن کیا ہے, سچ کہاں ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی ونس اگین اسی کمیشن کے حوالے سے ہمارے پاس بھی کچھ اور نہیں ہے ڈسکس کرنے کو, کمیشن کی جان کے پیچھے آپ کے بھی پڑ گئے ہیں. اب جو یہ آپ کو
نہیں ہمارے پاس تو چلیے کمیشن میں بیٹھ گئے, کمیشن کا رپورٹ آ گیا کہ اس وقت 2 سپاہی وہ سو رہے تھے, لہٰذا ان کو سزا ہو گئی, 2 کو ٹرمینیٹ کیا گیا, 2 نے ریزائن کیا, بس یہ ہو گئی نا کمیشن کا رپورٹ. اب آپ پوری 18 کروڑ عوام کے گھر میں کیا روٹی اور کپڑا مکان یا امن آ جائے گا؟ نہیں بی بی, ایسی بات نہیں ہے. یہی سوال خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں گے, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک چھوٹے سے وقفہ لیں گے اور یہ بھی یاد دلانے کی کوشش کریں گے حکومت کو, صرف یاد دلانے کے لیے کہ عوام کی ہی یا اس ایوان کی ہی ایک منتخب جو ہے ایک قرارداد کی وجہ سے ہی وزیر اعظم اپنے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک متفقہ قرارداد کی وجہ سے. وہ کیوں بھول رہے ہیں؟ اب اس قرارداد کو جو پارلیمنٹ نے ابھی 13 مئی کو پاس کی تھی اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. چودھری نثار کی صدارت میں تمام پارٹیز کا اجلاس ہو اور وہاں اینڈ بلاک ریزگنیشنز کی بات کی جائے اور اس پہ غور کرنے کا بھی کہا جائے. میں آپ سے پوچھتی ہوں باسی صاحب, ایک دفعہ پھر آپ کی جانب آتی ہوں, بتائیے گا کہ جس الیکشن کیمپین کا آغاز میاں صاحب نے شروع کیا ہوا ہے, کیا اس الیکشن کیمپین کا یا الیکشنز کا ٹائمنگ یا وقت کا تعین بھی آپ خود کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ قطعاً الیکشن کیمپین نہیں ہے, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی ہے. میاں صاحب کا ایک رابطہ عوام مہم ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایسے ایشوز ہیں جن کو عوام کی عدالت میں لے جانا ضروری ہے, اس لیے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے دورے کر رہے ہیں اور وہاں ایشوز پر بات کرتے ہیں. انہوں نے کبھی کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں بات نہیں کی, الیکشن کی بات نہیں کی, انہوں نے صرف اپنے موقف کی بات کی ہے, عوام کے مسائل کی بات کی ہے اور حکومت کی فیلیئرز کی بات کی ہے. تو یہ اس کو کسی طرح سے بھی الیکشن مہم سے تشبیہ دینا یا اس کو حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کیوں بار بار ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ کسی ایک ادارے کو ہدف بنایا ہوا ہے میاں صاحب نے؟ نہیں, یہ تعصب غلط ہے کہ میاں صاحب نے فوج کو ہدف بنایا ہوا ہے, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ضروری ہے, کیونکہ جو ماضی قریب میں جو 2 واقعات بڑے ہوئے ایبٹ آباد میں اور کراچی میں, وہاں پر جو پبلک نمائندوں کی پارلیمنٹ کی جو اوور سائٹ ہے, یہ اس کا ایشو ہے. آپ ماضی میں بھی جائیں, اس میں بھی اگر آپ افغانستان پالیسی کو دیکھیں, کشمیر پالیسی کو دیکھیں, انڈیا سے جو پالیسی ہے وہ کبھی بھی سویلین گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں رہی, اور اس کی جو سکسیسز ہیں یا فیلیئرز ہیں ان پر آج ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے. کیونکہ آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, جو ہماری سرزمر حالات ہیں, جس طرح دشمن جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر آ کر, یہ ڈیبیٹ تو ہو گئی پارلیمنٹ کے اندر, یہ ڈیبیٹ تو ہو گئی 15-17 گھنٹوں کی. جی, وہ ایک ڈیبیٹ سے بات ختم نہیں ہوتی, وہ تو ایک ابتدا تھی. اچھا, وہاں پر ایک موقف پیش کیا گیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کمیشن کا مطالبہ کیا, کمیشن بنے, کمیشن اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے اور اپنی رپورٹ دے. تو درانی صاحب کہتے ہیں کہ جب تک ہم اندر سے مستحکم اور متحد نہیں ہو جائیں گے تو کمیشن بنانے کا تب تک کیا فائدہ ہے, ایک بڑا نیگیٹو رسپانس جائے گا. اب ان کی کون سی بات سے اختلاف کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ قطعاً یہ غلط بات ہے. اس قسم کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے یہ اداروں کو مضبوط کرتی ہے, ان کو کمزور نہیں کرتی. یہ ایک تاثر ہم نے بڑا پرانا قائم کیا ہوا ہے کہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا, آج تک پتہ نہیں چلا وہاں کس کا کیا رول تھا. اس کے بعد بہت سے ایسے معاملات آئے جن کا آج تک کسی کو علم نہیں ہے. تو جب تک ہم تاریخ سے سبق نہیں لیں گے, جب تک ہم حقائق عوام کے سامنے نہیں لائیں گے, وہ تو بات پھر عوام کو فیصلہ وہ بات صحیح ہے. مگر بڑی سمپل سی بات کر رہے ہیں درانی صاحب, آپ اشارہ کر لیں حمود الرحمان کمیشن کی, OG کیمپ کی رپورٹ کی, جو کوئی کچھ نہیں منظر عام پر آیا. مگر درانی صاحب بنیادی سی بات کر رہے ہیں کہ کیا اس کمیشن کی تشکیل سے, جی سوال سن لیجئے نا, یہ ایشو نہیں ہے. جی, وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کمیشن کی تشکیل سے, کیا اس کی رپورٹ سے 18 کروڑ عوام کو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی؟ جی نہیں ملے گی, لیکن اس جمہوریت کو جس نے ان کو 2 وقت کی روٹی دینی ہے اس کو مستحکم کرنے میں اس کا کردار ہوگا. ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک ملک میں عوام کے منتخب نمائندہ جو ہیں ان کی حکومت نہیں ہوگی, ہمارا ملک اور جمہوریت ترقی نہیں کر سکتا. مہر بخاری, میں ایک چیز, مہر آیت اللہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کمیشن بنے,
لیکن اس وقت ہم حکومت اگر کوئی کمیشن بنائے گا تو حزب اختلاف کی لیڈرشپ وہ ناراض ہو جائے گا. ہم نہیں ناراض ہوتے یار, ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح کمیشن بننا ہے. نہیں, اس کے اوپر تو اتفاق ہو گیا ہے, اس پہ تو اتفاق ہو گیا ہے کہ قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم مل کے کمیشن بنائیں گے. درانی صاحب, آپ کی جماعت پھر بھی یہ کہتی ہے کہ تمام پارٹیز کو آن بورڈ لینا ہے. ہو گئی نا تمام پارٹیز آن بورڈ. صرف یہ ایک بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس پورے ملک کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے, بلکہ بہت سارے اور بھی, اگر یہ دونوں مل کر کے بھی ایک طرف ہو جائے پھر بھی میجارٹی دوسری طرف. بالکل صحیح کہا. کیا آپ بلوچستان کے قوم پرستوں کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے؟ قرارداد تو متفقہ ہے نا سر, کو نہیں کریں گے؟ پنجاب قرارداد تو متفقہ ہے, اسی متفقہ قرارداد کی طرح جون سی قرارداد کے اوپر وزیر اعظم اپنے عہدے پہ منتخب ہے. دیکھیے, اس کے بعد ایک واقعہ اور بھی ہوا ہے, اس کے بعد یہ نیول کا واقعہ ہوا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی کمیشن بنے جو کہ ٹوٹل اس قسم کے واقعات کو جو اس وقت ملک میں یکے بعد دیگرے ہو چکے ہیں ان کے متعلق ایک رائے قائم ہو. اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو کون بنائے گا؟ ہلری کلنٹن آپ کو دے گئی اس کمیشن کے نام؟ نہیں, وہ دوسرا کمیشن دے کے چلے گئی. وہ یہ اس کے بات کو بڑی دور لے گئے ہیں. وہ کون سی کمیشن دے کے گئی ہیں؟ خبر دینے والے ہیں باسی صاحب, ایک سیکنڈ, کون سا کمیشن دے کے گئی ہیں درانی صاحب؟ ہلری کلنٹن سے تو ہم لوگ کوئی اور سیاسی بات تو کرتے نہیں. وہ جیسے آ جاتا ہے اس سے ہمارا ڈالر کا مسئلہ ہوتا ہے نا, ہم ڈالر کی بات ہی امریکہ سے کرتے ہیں. سیاسی بات تو امریکہ سے ہم کرتے نہیں ہے نا, کہ اگر سیاسی بات ہم امریکہ سے کرتے تو اس وقت بات نہیں کرتے, وہ بس ڈکٹیشن لے لیتے ہیں, وہ سمجھ لیتے ہیں ایک ہاتھ سے لوٹ ڈالر دوسرے ہاتھ. نہیں, وہ پھر اگر ہم اس سے سیاسی بات کرتے تو ہمارے پاس رشین پالیٹکس بھی تھی موجود زمانے میں, ہمارے پاس چائنیز کا ایک ماوسٹ کا فلسفہ بھی تھا, ہم اندر انہیں خانہ بیٹھے ہوئے تھے. سیاسی گفتگو تو امریکن کے ساتھ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم اس سے یا تو اسلحے کی بات کرتے ہیں یا ڈالر کی بات کرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے. اب تو وہ اور بھی سوال پوچھتے ہیں نا درانی صاحب, اب تو وہ اور بھی سوال پوچھتے ہیں. اب دیکھیں, ہلری کلنٹن جیسی اتنی عقل مند خاتون, ان کے ہم نے بھی انٹرویو کیے ہوئے, بڑی عقل مند وٹی عورت ہیں, ان جیسی عورت کو بھی نہیں سمجھ آ رہی, وہ آن ریکارڈ پاکستان میں آ کے کہتی ہیں میرے پلے نہیں پڑ رہی بات, یہ رہ کیسے رہا تھا ادھر 5 سال. تو انہی کے لیے کمیشن بنا دے, انہی کو کچھ جواب مل جائیں گے. وہ شکر ہے کہ کسی اور قبرستان میں نہیں گئے, کسی قبرستان سے ہو کر کے آ جاتے کسی دربار میں, اس کو سمجھ آ جاتا کہ یہ پہلے سے معاملہ ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, وہ اب اس کو الیکشن کے لیے, جیسے میاں صاحب کو الیکشن کے لیے ایک ایشو چاہیے, ان کو بھی الیکشن کے لیے, ہلری آپ کو سروائیول کے لیے کیا ایشو چاہیے ہوگا؟ بات یہ ہے, اس کو بھی تحفہ مل گیا. بات یہ ہے کہ ہلری کلنٹن یہاں پر آئی, اس نے مذاکرات کیے, لیکچر دیا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا. اس کے بعد اس نے اور ان کے ایک فوجی جرنیل نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے بڑی کلیئرلی وہاں پر باتیں کی. اور ہماری حکومت کا کوئی نہ پریس کانفرنس نہ وزیر اعظم کر سکے, نہ مختلف قسم کے اسپوکس مین جن کی باتیں آپ نے پروگرام کی شروع میں بتائی تھیں, نہ وہ بول سکے. کم از کم آگے کہتے, اپنا موقف تو بیان کرتے. عباسی صاحب ایک بات پوچھوں, موقف ہے عباسی صاحب, آپ بھی بچوں والی باتیں کرتے ہیں. ہلری کلنٹن صاحبہ اس دفعہ میاں صاحب سے کیوں نہیں ملے, کوئی خاص وجہ؟ جی وہ ان سے پوچھے نا, یہ تو ہلری کلنٹن بتائیں گی, ہمیں تو کوئی شوق نہیں ان سے ملنے کا. پچھلی دفعہ جب وزیر اعظم تھے تو چائے پینے کے لیے تو انہوں نے کارگل کے واقعے پر بلایا تھا. اس دفعہ انہوں نے چائے کا پوچھا, حالانکہ پنجاب چائے پینے نہیں بلایا, تو کوئی لمبی کہانی ہے, اس میں نہ ہی جائے تو بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہلری کلنٹن یہاں آ کر ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف اور صدر اور پتہ نہیں کس کو بٹھا کر لیکچر دے کر پھر پریس کانفرنس کرتی ہے, ہماری حکومت خاموش رہتی ہے. یہ جو خاموش, یہ چپ کا جو روزہ ہے اس کو توڑ دیں. یہ ہر واقعے کے بعد چپ کا روزہ آ جاتا ہے, اس کو ختم کر دیں اور ذمہ داری سے حکومت کریں. اب تو پتہ نہیں میں جی درانی صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ آپس میں اس چیزوں کو دیکھیں کہ کون اس وقت اگنور ہو رہا ہے, تو ٹیمپو کس کی طرف, جب وہ ساس بہو والی معاملہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو جائے تو بیٹی کو سناؤ تو پھر بہو سمجھدار ہے. تو ایسے معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا غصہ ہم پہ نہ نکالیں. ہم تو آپ کو جمہوریت میں کہیں ڈیریل نہیں کر رہے, نہ پنجاب میں بہت شکریہ آپ کا, نہ مرکز میں آپ ہمیں کر رہے ہیں. ساس بہو کے اس کھیل میں کہ جو پاکستان میں رچایا جا رہا ہے, خوبصورت میٹافر دیا آپ ہمیں درانی صاحب نے. ساس بہو کے اس کھیل میں وقت ہی یہ بتائے گا
कि बहू कौन है, सास कौन है, अमेरिका या अवाम, और साथ साथ अब जो डेडलाइन 3 जून की दे दी है अपोजिशन ने, देखना ये भी है कि इस डेडलाइन के बाद क्या होता है। आपको ब्रेक पे जाने से पहले ये बताते चले नाजरीन कि तख्ते लाहौर का बाबर अवान साहब जो हैं उनका तख्लीक किया हुआ है ये एक नारा, एक सियासी ताना है बल्कि, कि जो वो अक्सर औकात जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। ये सियासी ताना जनूबी पंजाब में खास शोहरत हासिल करने के साथ साथ इजाफे का भी शिकार हो चुका है। बाबर अवान ने तो सिर्फ तख्ते लाहौर का कहा था, लेकिन जनूबी पंजाब वाले जो हैं वो इस पर 80 कैदी तख्त लाहौर दे के गिरा भी लगा रहे हैं। हालांकि तख्ते लाहौर के ये कैदी शायद ये नहीं जानते कि अगर हम देखें फैक्ट्स और फिगर्स को, तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जिलावतनी के बाद 5 दफ़ा और शहबाज शरीफ साहब ने जनूबी पंजाब के जो है वो 30 दौरे किए हैं, जबकि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कि खुद जनूबी पंजाब से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने वहाँ के 3 और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ 1 दौरा किया है। और बात अगर दोनों तक ही हो तो पल्ला मुस्लिम लीग नून का ही भारी है एज़ वी सॉ, लेकिन अगर तरक्याती मंसूबों या कामों का जायजा लिया जाए तो नाकामी हर सिमत दिखाई दे रही है। भावलपुर में वफाकी हुकूमत ने जो है वो IT, ज़रई और विमेन यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का ऐलान किया था, लेकिन अमली तौर पर इन मंसूबों पर एक धेले का काम भी नहीं हो सका। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने 2 साल कबल 350 बिस्तरों का अस्पताल कायम करने का भी ऐलान किया था, लेकिन मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। इसी अस्पताल का संग बुनियाद जो है पंजाब हुकूमत का मुंह चढ़ा रहा है। अब इसी तरह अगर हम बात करें पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो वेटरन यूनिवर्सिटी समेत दीगर अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे थे कि जिनमें नवाज शरीफ ओवरहेड ब्रिज भी शामिल है। ऐलानात तक ये भी महदूद रह गए सारे। अलबत्ता भावलपुर डिवीजन में 3 दानिश स्कूल जरूर कायम कर दिए गए हैं। इसी तरह मुल्तान में पंजाब हुकूमत ने जो है वो बर्न सेंटर, निश्तर हस्पताल, इमरजेंसी वार्ड, डिस्ट्रिक्ट हस्पताल, किडनी सेंटर, कार्डियोलॉजी सेंटर की तोसी, पानी साफ करने के प्लांट्स और स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जैसे मंसूबे शुरू कर रखे हैं। अब देखिए ये मुकर्रर मुद्दत तक उसके अंदर मुकम्मल होते हैं या फिर जो है फंड्स की कमी आड़े आ जाती है। एक बार फिर ये शुमारियात बताती हैं कि मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब से किस कदर उसे लगाव रखती है, और एक हकीकत ये भी इसके साथ है कि पीपल्स पार्टी का तख्लीक किया हुआ सियासी ताना खुद इसके लिए भी उसी कदर मौसर है कि जिस कदर मुस्लिम लीग नून के लिए मौजू। ताहम इसके बावजूद आज मुस्लिम लीग नून के मरकजी और सरकर्दा रहनुमा जनाब जावेद हाशमी साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ ज़रा मुल्तान का भी दौरा कर लें। मुल्तान भी पाकिस्तान और पंजाब का ही हिस्सा है। एक छोटे से वक्त के बाद आपको बताएंगे कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का क्या मुस्तकबिल है। हमारे साथ रहिएगा। ग्यारह अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा होने वाले पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान पर 9 साल बिला शिरकत गैर हुकूमत करने के बाद इन दिनों पूरे तमतराक के साथ लंदन में मुकीम है। वो लेक्चर देने पाकिस्तान जो है वो उससे बाहर गए, लेकिन अपने पीछे इल्ज़ामात की एक तवील फहरिस्त छोड़ गए। उन पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम है। इन पर एक तोहमत ये भी है नाजरीन कि उन्होंने आन के आन में पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म को ज़मीन पर बैठे बैठे हवाई जहाज़ का जो है हाईजैकर बना डाला। उनके दामन पर दाग लाल मस्जिद के ऑपरेशन का भी है। आफिया सिद्दीकी की अमेरिका को हवालगी का बहतान भी उन्हीं के सर थोपा जाता है, और उनकी दस्तार पर एक धब्बा ये भी है कि उन्होंने बलोच सरदार अकबर बुगटी को ऑपरेशन के नाम पर कत्ल करवाया। अब्दुल कदीर खान भी एक फत्ती उनके नाम पर कसते हैं, और वो ये कहते हैं कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली आड़े आ गए, वरना तो परवेज़ मुशर्रफ साहब उन्हें अमेरिका के हवाले करने के लिए C-130 मंगवा चुके थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के कुछ बदख्वाह बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश भी उन्हीं के खाते में डालते हैं। इन सारे इल्ज़ामात के बावजूद जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब हमेशा से ये कहते आए हैं कि वो डरते वरते किसी से नहीं है। अगले साल 23 मार्च को पाकिस्तान वापस आकर वो सारे इल्ज़ामात का सामना करेंगे, लेकिन एक अदालत उन्हें जरा जल्दी आने का कह रही है। आज FIA की रिपोर्ट के बाद रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने उनको बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में जो है वो इश्तेहारी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दे दिया है, क्योंकि FIA ने अदालत को यह बताया था कि परवेज़ मुशर्रफ अपने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर रहे हैं। अब अदालत ने उन्हें इश्तेहारी करार देते हुए लंदन के अखबारों में उनकी तलबी के नोटिस शाया करवाने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। नेचुरली क्वेश्चन राइट सवाल आज ये है कि यह अदालती कार्रवाई किस कदर अहम है, और जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का इस पर क्या रद्द अमल होगा। क्या वो अदालत का एहतराम करते हुए जल्दी वापस आ जाएंगे, या
उन आलमी ज़ामिनों के धरे दौलत पर दस्तक देंगे कि जिनका जिक्र खुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी साहब। फवाद अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। फरमाइएगा जरा जल्दी आ जाए, हमको अदालत तक आ जाए। लंबे चौड़े इल्जामात की अपने मैंने तो बता दिया कि उनके ऊपर क्या क्या है कि ये इल्जामात हैं, हालांकि ये इल्जामात थोड़े हैं, ये तो दूसरों की फबकियां हैं, उनके सियासी मुखालिफिन 302 की दफा लगी हुई है, बेनज़ीर कत्ल के ऊपर भी लगी हुई है। हमारे मुल्क में रवाज है, यहाँ तो एक वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गया था 302 की दफा लगने के ऊपर, और उसी का केस आजकल खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा। और जो हुकूमत वो केस खोल के बैठी है, वही हुकूमत इसी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए निचली कोर्ट में वही काम दोबारा करना चाह रही है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर ये जो तमाम इल्ज़ामात हैं, इनमें आप मुझे बताइए ज़रा कि इन इल्ज़ामात में परवेज़ मुशर्रफ साहब कहाँ से आते हैं? मसलन अकबर बुख्ती के खिलाफ ऑपरेशन होता है, स्टेट ऑपरेशन है। चले इन बातों को छोड़े ना, वक्त की किल्लत है, लेट्स गेट टू द पॉइंट, वापस आएंगे। वक्त की किल्लत थी तो वक्त की किल्लत में हमें एक ही इशू रखते तो बेहतर था। एक ही इशू है, इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट ने उन्हें वापस बुलाया, वापस आएंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब का पहली बात तो यह, जहाँ तक अदालतों का एहतराम की बात है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। ये अलहदा बात है कि अदालतों के ऊपर जो है वो हड़तालें हो रही हैं, रेजोल्यूशनें पास हो रही हैं, अदालतों के ऊपर ये भी बातें आती हैं कि एक ही पार्टी और चंद ही लोगों के केसेस आते हैं, आप एहतराम ये आते हैं, इसके बावजूद हम एहतराम करते हैं। लेकिन बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर जो केस है, इसकी लीगल हैसियत बिल्कुल नहीं है। इसके वारंट्स जिस तरीके से जारी हुए, मुकम्मल तौर के ऊपर ज़ाब्ता फौजदारी की जो दफात हैं हमारी, उनको मुकम्मल वायलेट करके जारी किया गया। और आज का जो हुक्म है ये गैर कानूनी है। आपकी बातों से ये महसूस हो रहा है, ए कि अदालतें गैर जानिबदार नहीं है, बी बेबुनियाद हैं, तो क्या आप अपील नहीं करेंगे? नहीं, अपील हम कर सकते हैं, हमें चैलेंज करने का हक भी हासिल है। एक लीगल स्ट्रेटजी है। देखिए, दो तरह की बातें। पहली बात तो यह है कि अगर मेरी जाती आप ओपिनियन लें, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी मैंने बड़ी खुल के दी है, एक जवाब दे दीजिए। मैंने उन्हें दिया कि ये केस, ये मुकदमे कोर्ट रूम के केसेस नहीं है, ये तो अवाम की अदालत के केस हैं। अवाम इसका फैसला करेगी कि क्या है। अगर कोर्ट रूम्स की बात आ जाती तो कोर्ट रूम्स में तो इस तरह के केसेस फैसले होते हैं सियासी दबाव के ऊपर। ये भी एक सियासी केस है, एक मजाक है ना ये केस। अच्छा, ये आप खुद वकील हैं फवाद, ये बताइए मुझे कि क्या एक इश्तिहारी खुद अपेयर हुए बगैर अदालत में ट्रीट कर सकता है, केस अपील दे सकता है? हमारे यहाँ कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल मौजूद है, और हम क्वेश्चमेंट पे भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में, जहाँ पे अपीयर होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मुकदमा है, इसमें है क्या? केस ये है, परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जो एक सिटीजन थी पाकिस्तान की, एडिक्वेट सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल होते हैं, बेनज़ीर भुट्टो खुद वज़ीर आज़म हैं, आसिफ जरदारी साहब भी उस हुकूमत में शामिल थे। उसके बाद हमारे पास तारीख में, हमारे पास पाकिस्तान में कितनी मिसालें हैं जहां लोग जो है वो मरते हैं। क्या हम हेड ऑफ स्टेट को उठा ले 7/7 में? क्या मलका विक्टोरिया मलका को कहें कि आप अदालत बातें जाके आप अदालत में करेंगे ना? में नहीं, अदालत में मैं आपको, हमारे यहाँ लॉ में कहते हैं कि जज लॉ अंधा होता है पर जज को नहीं, बहुत अंधा होना चाहिए। ये जो बातें हैं, कम से कम एविडेंस को देखना चाहिए था। मकसद क्या है इस वारंट का? मकसद सिर्फ एक है, दो मकसद है। परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर रखना, पाकिस्तान की अफवाज की बेइज्जती करना, और ये कहना कि देखो तुम्हारा फॉर्मर आर्मी चीफ है, उसको हम ये ट्रीट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद से एक आदमी है जो पाकिस्तान में, इसके ऊपर आपकी कहता, मेरी बात मुकम्मल होने दे, जो परवेज़ मुशर्रफ, जिसने पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के लोगों को और एजेंसीज को डिफेंड किया बार, आप जाके इस तरह के वारंट्स देके पूरी दुनिया में अपना और पाकिस्तान का तमाशा बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप, एक जनरल की बहैसियत खुद एक जनरल के ऊपर सवाल उठाना, उसको बुलाना या कोर्ट उसे मदऊ करे, आप कहते हैं पूरी फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कोई शहादत होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। आप एक जनरल को क्यों बुला रहे हैं? आप बुलाना करना क्या चाह रहे हैं? इसको एफआईए में डालना, सुप्रीम कोर्ट इस जनरल को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट फौज की अथॉरिटी को रोड करना चाह रहे हैं, मजाक उड़ाना चाहते हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ की कोई हैसियत नहीं है फवाद साहब, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट इस जनरल को गद्दार करार दे चुकी है। कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसी जनरल को गद्दार करार नहीं देती। जिस चीफ जस्टिस साहब ने फैसला आपने नहीं पढ़ा, पहले 2001 के फैसले को कहां ले जाएं, जहां इन्हीं जज साहब ने लिखा कि ये राइटफुल है मार्शल लॉ, और वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा उस फैसले में, मैं जानती हूं। अब ये फैसले किधर ले जाएं? मुझे एक बात बता दीजिए, जो हर मुझे फैसले की एक सियासी अहमियत है जी, जो मुझे समझ आती है, अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। अगर इससे पहले जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान आ गए तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, अनलेस यू गो टू द कोर्ट्स, फाइल एन अपील, परवेज़ मुशर्रफ को भी गिरफ्तार करने वाले कोई पुलिस और ऐसे हैं, ऐसी कोई बात ये अना का मसला नहीं है, अना की बात नहीं है। ये पाकिस्तान की परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने वाले पैदा नहीं हुए, मुकाम है अभी नहीं है, अब देख लेंगे। अच्छा, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने वाले अभी पैदा नहीं हुए। देखें
اچھا عالمی ضامنوں کا ہی مجھے لگتا ہے کہ تگڑی بیکنگ ہے کوئی, ادھر والے تو ہمت نہیں کر سکتے. عالمی ضامن کیا ہے؟ عالمی ضامن کیا ہے؟ پرویز مشرف پاکستان ہی کے نہیں اسلامی امہ کے بہت بڑے رہنما ہیں. پرویز مشرف دنیا کے وار اینڈ ٹیررزم میں 10 سال جس آدمی نے وار لیڈ کی ہے وہ دنیا کے لیے اہم ہے. پاکستان ہی کا صدر نہیں تھے, پاکستان ان کے دور میں 11 ایمرجنگ کنٹریز آف دا ورلڈ میں شامل تھا. پرویز مشرف جو ہیں ظاہر ہے ان کی ایک حیثیت ہے اور ان کو اس حیثیت کے مطابق ہی ٹریٹ کرنا چاہیے, ہمیں بھی اور باہر کے بھی ظاہر ہے ان کو اس کی حیثیت کے مطابق ٹریٹ. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. 23 مارچ 2012 کو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف واپس آنے کا سوچ رہے ہیں, جن مسلم امہ کے رہنما کا ذکر کر رہے ہیں فواد صاحب, انہوں نے ہی انلائٹن ماڈریشن کا کانسیپٹ بھی پیش کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور انٹرنیشنل لیگل ڈیفنس مشرف صاحب کا کیا ہوگا, بیکاز FIA کو انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ حکومت ان کو گرفتار کر کے واپس لائے. دبئی گئے, کہیں چلے گئے, ادھر سے بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. میں جانے سے پہلے چاہتی ہوں کہ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں, کچھ دکھاتے بھی چلیں ناظرین. امریکہ نے افغانستان پر حملہ اس لیے کیا تھا, ایز وی آل ریممبر, کہ وہاں ایک غیر انسانی حکومت نے انسانیت کے ایک بڑے دشمن جس کا نام اسامہ بن لادن تھا, وہ اس کو پناہ دے رہی تھی, ادھر پناہ رکھی ہوئی تھی اس نے. امریکہ نے افغانستان میں اپنی آمد کا اعلان جو ہے کارپیٹ بمباری کر کے کیا کہ جب اس کے فوجیوں نے افغانستان کی سرزمین پر قدم رکھے تو ان کے بوٹوں کے تلوے ہزاروں انسان دشمنوں کے خون سے رنگ گئے. لیکن اب جو میں آپ کو تصویر دکھانا چاہ رہی ہوں وہ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھیے. یہ تصویر افغانستان کے صوبے ہیلمنڈ کے ضلع نوزاد میں نیٹو حملے کے بعد حاصل کی گئی ہے. نوزاد میں امریکی فوجی اڈے پر ہفتے کو حملہ ہوا کہ جس کا جواب نیٹو کی فضائیہ نے دیا. انسانیت کے چیمپئنوں نے 2 خواتین سمیت 12 معصوم بچوں کو قتل کر ڈالا. یہ تصویر دیکھیے کہ جو چیخ چیخ کر ایک وہی سوال اہم آج بھی پوچھ رہی ہے کہ انسانیت کا دشمن کون ہے؟ کیا ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ افغانیوں کی اولاد ہے؟ کیا صرف معافی کا ایک اعلان اس ہولناکی کا مداوع کر سکتا ہے؟ جواب اس کا تھوڑی دیر فرض کرنے میں ہی پوشیدہ ہے. فرض کر لیتے ہیں ہائپوتھیٹکلی یہ تصویر جیروسلم کی ہوتی, ان بچوں کے والدین کے پاس شہریت جو ہے وہ افغانستان کے بجائے اسرائیل کی ہوتی, یا پھر ان کا تعلق امریکہ یا یورپ سے ہوتا, تو حملہ آوروں کی طرف سے معافی کا ایک بیان کافی ہوتا. اس کا جواب یقیناً آپ اپنے پاس بہتر جانتے ہیں, اس کا سوال آپ کو مل چکا ہوگا. اس کا جواب ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا. crossfire@dunianews.tv. سی یو آل اگین. اپنا خیال رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.